گاؤں نورپور میں ہر سال عید الاضحی پر ایک رسم تھی۔ گاؤں کے ہر خاندان کی طرف سے ایک ایک جانور قربان ہوتا، لیکن اس سال 14 خاندان تھے اور بیل صرف 13۔ 14واں خاندان تھا سلمان کا، جن کے ابو فوت ہو چکے تھے، اور سلمان نے خود اپنی زد سے بازار سے ایک عجیب سا بیل خریدا تھا، کالا، اونچا اور چمکتی آنکھوں والا۔ بیوپاری نے سستے میں دے دیا اور صرف اتنا کہا، اس کا نام نہ لینا، بس اسے رکھ لو اور خاموش رہو۔ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا نام میں خود رکھتا ہوں، یہ ہے ہمارا شاہ صاحب۔ گاؤں کی بڑی اماں نے جیسے ہی وہ بیل دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ وہی ہے 6 سال پہلے والا لانتی بیل۔ لوگوں نے سمجھا اماں بڑھاپے کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن اس رات گاؤں میں عجیب چیزیں ہوئیں۔ قربانی کے جانور چیخنے لگے، مرغیاں مردہ پائی گئیں، اور مسجد کے مولوی صاحب کو خواب آیا اگر 13ویں قربانی سے پہلے یہ بیل ذبح ہوا تو گاؤں پر عذاب نازل ہوگا۔ سلمان نہیں مانا، اس نے کہا، یہ صرف ڈراونی کہانیاں ہیں، میں شاہ صاحب کو خود قربان کروں گا۔ عید کی صبح سلمان اپنے بیل کو لے کر خالی میدان میں پہنچا جہاں گاؤں کے سب لوگ جمع تھے۔ سب خاموش تھے۔ سلمان نے جیسے ہی چھری اٹھائی، بیل نے انسانی آواز میں کہا، 13ویں قربانی مکمل ہو چکی ہے، اب میری باری نہیں تمہاری ہے۔ اچانک زمین لرزنے لگی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور بیل کے جسم سے دھواں نکل کر سلمان کے جسم میں داخل ہو گیا۔ سلمان زمین پر گر پڑا، اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ لوگ چیخ پڑے۔ بڑی اماں نے قرآن اٹھایا اور بلند آواز میں تلاوت شروع کی۔ بیل وہیں زمین پر گرا اور چیخ مار کر ختم ہو گیا، لیکن سلمان وہ سلمان نہیں رہا تھا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، وہ ہنس رہا تھا، قربانی کا خون پی لیا تو اگلی عید تک لوٹوں گا۔ آخری منظر 1 سال بعد وہی بیل دوبارہ گاؤں کے کونے میں بندھا ہے، اور اس بار اس کے سینگ پر سلمان کا رومال بندھا ہوا ہے۔ اخلاقی پیغام، ہر رسم، ہر قربانی، ہر ایک کے لیے ہر ایک کا احترام ضروری ہے۔ اللہ کے حکم سے ہو، نیت کے ساتھ ہو۔ زد اور غرور اگر نیت پر حاوی ہو جائے تو وہ عبادت بھی وبال بن سکتی ہے، اور کبھی کبھی ہر جانور، ہر چیز خریدنے کے لیے نہیں ہوتی۔